بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت اور صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا سامان ملک شام بھیجیں۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا اور پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں۔ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ کی امانت و دیانتداری کی بنا پر میں آپ کو اس کا 2 گنا دوں گی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا سامان لے کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایک قابل اعتماد غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب میں ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ راہب میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہیں۔ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لقب صادق اور امین ہے۔ نستورہ نے کہا، مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزمان یہی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جانثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار، ایک لمحہ کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپس پہنچنے کے بعد غلام میسرہ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تمام واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت اور محبت ہو گئی۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے ان کے 2 بیٹے پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دوسرا نکاح عتیق بن عائذ مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی اولاد ہوئی اور ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور آپ کے حیرت انگیز حالات سن کر، یہاں تک کہ ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغامات کو رد کر چکی تھی
اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو بلایا جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی، اور پھر اپنی کنیز نفیسہ کے ذریعے خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتہ کو اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اور خاندان کے دوسرے بڑے بزرگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بلا حضرت خدیجہ جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتہ کو منظور کر لیا، اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طالب اور اپنے دوسرے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد، شرفاء بنی ہاشم اور سرداران مدر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تشریف لے گئے، اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب علیہ السلام نے نہایت ہی فصیح بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبہ سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بزرگوں کا آپ کے متعلق کیسا خیال تھا، اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اس خطبہ کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، اور ہم کو ماد اور مدر کے خاندان میں پیدا فرمایا، اور اپنے گھر کعبہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ بے شک ہاں مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت، قربت اور محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ سبحان اللہ۔ زرقانی علی المواہب۔ جب حضرت ابو طالب اپنا یہ ولولہ انگیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا جس کا مضمون یہ ہے: خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ اے ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتہ میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہٰذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ کی زوجیت میں دیا 400 مسکال مہر کے بدلے۔ غرض حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ آج کے لیے ہم
اپنی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ ہماری ویڈیو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے ہوئے مبارک 25 سال اور آپ کے وصال کے بارے میں ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے بہن بھائیوں سے، دوستوں سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔